بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم، ریکارڈنگ نمبر 9، صفحہ نمبر 32۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کریں تمہارے لیے اور چلائیں تمہیں راہ پر ان کی جو تم سے پہلے ہوئے، اور توجہ فرمائیں تم پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ توجہ فرمائے تم پر، اور چاہتے ہیں جو لوگ پیروی کرتے ہیں خواہشات کی کہ جھک جاؤ تم بہت زیادہ جھک جانا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہلکا کریں تم سے، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ ربط سورت اس بیان سے شروع ہوئی کہ تمام انسان ایک ہیں۔ پہلے اللہ نے نفس ناطقہ کی دو صنفیں بنائیں، پھر اس سے بے شمار مرد و زن پھیلائے، پھر یتامہ کمزور افراد کے احکام بیان کیے۔ اس کے بعد میراث کے مسائل آئے، اس لیے کہ یتیم لڑکیوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی، زبردست قبضہ کر لیتے تھے تاکہ میت کی بیوی کو بھی میراث سمجھا جاتا تھا۔ میت کا لڑکا سوتیلی ماں سے نکاح کرتا تھا، حالانکہ وہ محرمات ابدیہ میں سے تھی۔ اس طرح محرمات کا بیان شروع ہوا، پھر حلال عورتوں کا اور ان کے مہر کا ذکر آیا، اور باندیوں سے بھی نکاح کی اجازت دی۔ اب نہج بدلتا ہے۔ گزشتہ احکام کے سلسلہ میں 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں، پھر دوسرے احکام شروع ہوں گے جو سراسر خیر و برکت ہیں۔ احکام گزشتہ امتوں پر بھی نازل کیے گئے ہیں، اور وہ تمہیں اپنا بنانے کے لیے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 183 میں ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی شعار بنو۔ معلوم ہوا کہ روزے اسی امت پر ابتداءً مقرر نہیں کیے گئے، گزشتہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ان میں ایمان لانے والوں کا فائدہ ہے۔ روزوں سے پرہیزگاری کی دولت ہاتھ آتی ہے۔ اسی طرح دیگر احکام بھی جو اس صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں نئے نہیں، گزشتہ امتوں پر بھی اس طرح کے احکام نازل کیے گئے تھے، اور یہ احکام اس لیے نازل کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ ایمان لانے والے بندے احکام الہی پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر عنایت فرمائیں گے۔ جو غلام بندے آقا کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں وہ آقا کے چہیتے ہو جاتے ہیں، انہی کو آقا مہربانیوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم علیم و حکیم ہے۔ انہوں نے بندوں کو اپنانے کے لیے اپنی حکمت بالغہ سے ایک طریقہ تجویز کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندوں کو احکام دیے ہیں، پھر جو بندے تعمیل کریں ان کی طرف توجہ مبذول کی جائے اور ان کو ان آیات سے نوازا جائے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے احکام پوری تفصیل سے بیان کریں، پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی طرح تمہاری رہنمائی کریں۔ دونوں جملوں کا حاصل ایک ہے، اور تمہاری طرف توجہ فرمائیں، یعنی تمہیں اپنا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ انہوں نے اپنی حکمت سے تمہیں اپنانے کا یہ طریقہ تجویز کیا ہے، لہٰذا احکام الہی کی تعمیل کرو، اس سے روگردانی مت کرو ورنہ اپنا نقصان کر بیٹھو گے۔ خواہشات کے پجاری تمہیں احکام الہی سے بالکل ہی برگشتہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے احکام پوری تفصیل سے بیان کیے ہیں، احکام کے ساتھ ان کی حکمتیں فوائد بھی بیان کیے ہیں، مگر بے دین اور بد دین لوگ جو دنیا کے مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چاہتے ہیں کہ تم دین حق سے بالکل ہی دستبردار ہو جاؤ، نام کے مسلمان رہ جاؤ۔ یہود و نصارہ کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان رہیں مگر دین پر نہ رہیں،
نام کے مسلمان ہو جائیں کام کے نہ ہوں، ایسے مسلمانوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں، وہ ان کے اشاروں پر ناچیں گے۔ اسی طرح دانشور بھی اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ احکام میں تشکیک پیدا کریں، اور وہ حدود کو بربریت بتلاتے ہیں اور اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا دین وضع کریں۔ کہنا یہ ہے کہ تم ان کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دو، احکام الہی پر جمے رہو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تعالیٰ احکام نازل کر کے چاہتے ہیں تمہاری طرف توجہ فرمائیں، تمہیں اپنا بنائیں، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چاہتے ہیں کہ تم دین حق سے بالکل ہی ہٹ جاؤ۔ انسان ضعیف البنیہ ہے، اس لیے احکام ہلکے دیے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں کروٹ لینے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، کئی ماہ تک ماں باپ اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، پھر جب پیر آتے ہیں تو اس کو انگلی پکڑاتے ہیں اور گرتا پڑتا چلنا سیکھتا ہے اور جسم قوی ہونے لگتا ہے، مگر عقل ایک عرصہ کے بعد قوی ہوتی ہے، اس لیے بلوغ تک مکلف نہیں ہوتا، اور بالغ ہو کر بھی ہاتھی گھوڑا نہیں بن جاتا، ضعیف البنیہ رہتا ہے۔ اس لیے سماوی شریعتوں میں اس کو ہلکے اور آسان احکام دیے ہیں، تکلیف مالا یطاق ممنوع ہے۔ آگے ایسے احکام دیں گے جن سے معاشرت رہن سہن کی اصلاح ہوگی اور خانگی زندگی پروان چڑھے گی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر آسانی کریں، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ دانشمند اس کارو ناروتے ہیں کہ شریعت کے احکام بہت سخت ہیں، جرائم کی سزائیں رونگٹے کھڑے کرنے والی ہیں، یہ احکام اونٹوں کے زمانہ کے ہیں، برقی رفتار کاروں، ریلوں اور ہوائی جہازوں کے دور میں یہ احکام نہیں چل سکتے، اس لیے اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے اور نئی شریعت مرتب کرنی چاہیے۔ یہ حضرات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے احکام میں آسانی کا لحاظ رکھا ہے اور وہ ہر دور اور ہر شخص کے لیے موزوں ہیں۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہو، استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، اس پر بھی قدرت نہ ہو تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے، مگر پڑھے چھوڑے نہیں، ورنہ کافر اور مسلمان میں کیا فرق رہے گا۔ روزے بیماری اور سفر میں نہ رکھے، بعد میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب سال بھر نصاب بدست رہے۔ حج استطاعت کی شرط کے ساتھ فرض ہے، اور حدود صرف 4 ہیں، اور یہ سخت سزائیں صرف ہوا ہیں، ان کو نافذ کرنے کی نوبت بہت ہی کم آتی ہے اور جرائم رک جاتے ہیں، پر سزا کا ہوا سزا سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، نہ کھاؤ تم اپنے اموال باہم اپنے درمیان نہ حق غلط طریقے پر، لیکن یہ کہ ہو تجارت خوشی سے باہمی، اور مت خون کرو اپنے لوگوں کا، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں تم پر بے حد مہربان۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور جو شخص کرے گا وہ کام، یعنی قتل حد سے تجاوز کرتے ہوئے اور ستم ڈھاتے ہوئے، تو ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے دوزخ میں، اور یہ ہے داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر آسان۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر بچے رہو تم بڑے گناہوں سے جو روکے جاتے ہو، تم ان سے مٹا دیں گے ہم تم سے تمہاری برائیاں،
اور داخل کریں گے تم کو عزت کی جگہ میں، اور نہ آرزو کرو تم اس کی جو برتری بخشی اللہ تعالیٰ نے۔ ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ، اور اس کی جو برتری بخشی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تمہارے بعض کو بعض پر مردوں کے لیے ہے حصہ تم اس میں سے جو کمایا انہوں نے، اور عورتوں کے لیے ہے حصہ اس میں سے جو کمایا انہوں نے، اور مانگو تم اللہ سے ان کے فضل سے، بے شک ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں جو ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور ہر ایک کے لیے بنائے ہم نے ورثہ اس سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور رشتہ داروں نے، اور جن سے بندھی ہیں تمہاری قسمیں، پس دو ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہیں ہر چیز پر گواہ۔ تکون کی خبر معذوف ہے، ای فلکم ان تأکلوها، ای الاموال، انفس سے مراد مسلمان بھائی ہیں وہ اپنے ہیں۔ عدوانا یفعل کا فاعل حال ہے، ظلماً اس کی تاکید ہے، کبائر ما بعد کی طرف مضاف ہے، عنہ کی ضمیر ما کی طرف لوٹتی ہے، ما لفظاً مفرد ہے، معناً جمع ہے۔ قرآن میں سیئات بمعنی صغائر آیا ہے، مدخلاً اس مفعول کے وزن پر مصدر ہے، اور کریماً اس کی صفت ہے، اور ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، ترجمہ اسی کا کیا ہے۔ ما فضل اللہ لا تتمنوا کا مفعول بھی ہے، سالو سین سے پہلے حمزہ وصل قرآنی رسم الخط میں متروک ہے۔ موالی مولا کی جمع ہے، یہاں اس کے معنی ہے ورثا۔ ابن عباس عقد ضاد عقدن باندھنا، ایک قرات میں با مفعلہ سے قعدت ہے، یعنی تم نے باہم عہد و پیمان باندھا ہے، اور ایمانکم فاعل ہے، یعنی تمہاری قسمیں بندھی ہیں، باہم بندھی ہیں، مراد وہ لوگ ہیں جن سے تم نے معاونت کا معاہدہ کیا ہے۔ ذات البین کی اصلاح کے احکام۔ نمبر 1، ناحق ایک دوسرے کے اموال مت کھاؤ، اس سے قتل کا دروازہ کھلے گا۔ اب ایسے احکام بیان فرماتے ہیں جن میں ذات البین کی اصلاح، ذات البین یعنی آپسی معاملات۔ پہلا حکم، ناحق ایک دوسرے کے اموال دولت مت کھاؤ، اس سے قتل کی نوبت آ سکتی ہے، اور قتل مومن سنگین گناہ ہے۔ ناحق میں اصول زر کی وہ تمام صورتیں آ جاتی ہیں جن کی قرآن و حدیث میں ممانعات وارد ہوئی ہے، اور اموال جمع سے مراد دولت، کسی کا بڑا مال ہڑپ کر لیا اور مظلوم بے بس ہو تو ظالم کو کسی طرح نمٹا دے گا۔ یہ قتل کی نوبت آ گئی، یہ آیت میں مذکور دونوں حکموں میں مناسبت ہے، اور آیت سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت میں فریقین کی رضامندی ضروری ہے، کسی فریق کو مجبور کر کے معاملہ طے کرنا جائز نہیں ہے، نہ زبان بندی جائز ہے، آخر تک فریقین کو بولنے کا اختیار ہے، اور آخر میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ایجاب و قبول پورے ہونے تک اختیار ہے، اس لیے خرید و فروخت اور دیگر مالی معاملات میں ایجاب و قبول کو ضروری قرار دیا گیا، کیونکہ ان سے فریقین کی رضامندی کا پتہ چل جاتا ہے، اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک متعاقدین کے ایک دوسرے سے جدا ہونے تک اختیار ہے۔ دونوں کے دلائل تحفۃ العلمی شرح سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 162 میں ہیں۔ اور ناحق اموال کھانے کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ اس سے قتل کی نوبت آ سکتی ہے۔ زر، زمین اور زن کے جھگڑے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، قتل کی نوبت آ جاتی ہے، جبکہ ہر شخص کو قتل مومن سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد مہربان ہے، پس مومن بندوں میں بھی اس کی خوبو ہونی چاہیے۔ مسئلہ ناحق کسی کا ایک پیسہ بھی کھانا حرام ہے، اور آیت میں اموال جمع دوسرے حکم کی مناسبت سے لایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، باہم ناحق طریقہ پر ایک دوسرے کے اموال مت کھاؤ، ہاں اگر آپس میں رضامندی سے بزنس معاملہ ہو تو مذائقہ نہیں، اور اپنے آدمیوں کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بے حد مہربان ہے۔ قتل مومن نہایت سنگین گناہ ہے۔ یہ ضمنی بات ہے، جو شخص ظلم و زیادتی سے کسی مسلمان کو قتل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے،
یہ غایت بیان کیے بغیر قتل مومن کی سزا کا بیان ہے۔ آگے اسی صورت آیت 93 میں اس سے سخت لب و لہجہ میں یہی سزا بیان کی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو شخص یہ کام قتل، ظلم، زیادتی سے کرے گا، حد شرعی سزا میں قتل کرنا نکل گیا، اس کو ہم جلدی جہنم میں جھونکیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ مومن کو بھی جہنم میں ڈالنے سے ان کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ جو کبائر سے بچا رہے گا اس کے صغائر معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی ضمنی بات ہے اور اوپر کی مقابل بات ہے، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب بیان ہے، اور اہل جنت و جہنم میں سے ایک کے تذکرہ کے بعد دوسرے کا تذکرہ کرتا ہے۔ پس جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اس سے بچا رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات ایک قاعدہ کلیہ کی صورت میں بیان کی ہے۔ قاعدہ کلیہ: جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچا رہے گا، اور کبیرہ گناہ وہ ہیں جن سے قرآن و حدیث میں روکا گیا ہے، اس کی برائیاں نامہ اعمال سے مٹا دی جائیں گی، اور جب وہ بے گناہ ہو جائے گا تو عزت کی جگہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ گناہ کے 4 درجے ہیں: معصیت، نافرمانی، اس کے مقابل طاعت، فرما برداری ہے، سیئہ، برائی، اس کے مقابل حسنہ، نیکی ہے، خطیئہ، غلطی، اس کے مقابل صواب، درستگی ہے، ذنوب، کوتاہی، عیوب، اس کے مقابل کچھ نہیں، یہ معمولی گناہ ہے۔ جاننا چاہیے کہ صرف معصیت کبیرہ گناہ ہے، باقی 3 صغائر ہیں۔ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ کبائر کے لیے توبہ قولی یا فعلی ضروری ہے، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس کی سزا ملے گی، اور صغائر حسنات سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ سورۃ ہود آیت 114 میں ہے: ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہاں بھی یہی ارشاد پاک ہے، جو بڑے گناہوں سے بچا رہے گا اس کی برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ سیئات سے صغائر مراد ہیں، اور صغائر اور کبائر اضافی الفاظ ہیں۔ ہر گناہ نیچے کے اعتبار سے کبیرہ ہے اور اوپر کے اعتبار سے صغیرہ ہے۔ جیسے 4 بھائی ہیں، ہر ایک نیچے کے اعتبار سے بڑا ہے اور اوپر کے اعتبار سے چھوٹا ہے۔ نصوص میں صغائر و کبائر کی تعدید نہیں آئی تاکہ لوگ ہر گناہ سے بچیں، یہ خیال کر کے کہ وہ نیچے کے اعتبار سے کبیرہ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ کبیرہ گناہ تقریباً 700 ہیں۔ جلالین اور ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ نے ان کو الزواجر عن ارتکاب الکبائر میں جمع کیا ہے۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، قارئین اس کا مطالعہ کریں اور ہر کبیرہ سے دامن بچائیں۔ میں یہاں صرف ایک متفقن علیہ بخاری و مسلم کی حدیث لکھتا ہوں جس میں 700 گناہوں کو موبقات، ہلاک کرنے والے کہا گیا ہے، لوگ ان سے بچیں۔ حدیث: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ستیہ ناز کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرانا، نمبر 3 اس شخص کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق شرعی کی وجہ سے قتل کر سکتے ہیں، نمبر 4 سود لینا دینا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 مڈ بھیڑ کے دن پیٹھ پھیرنا، نمبر 7 پاک باز ایماندار گناہ، نمبر 6 زنا سے بے خبر عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ مشکات صفحہ 52۔ فائدہ: نمبر 1 تنہونا فعل مجہول میں وہ گناہ بھی آ جاتے ہیں جن سے حدیثوں میں روکا گیا ہے۔ فائدہ نمبر 2 کبیرہ گناہ کی تعریف میں بہت اقوال ہیں، جامع ترین قول یہ ہے کہ جس گناہ پر کوئی وعید آئی ہو، نمبر 2 یا حد مقرر کی گئی ہو، نمبر 3 یا اس گناہ پر لعنت آئی ہو، نمبر 4 یا اس میں خرابی کسی ایسے گناہ کے برابر زیادہ ہو اس پر وعید یا حد یا لعنت آئی ہو، نمبر 5 یا وہ کام آدمی نے دین میں سستی کی راہ سے کیا ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کا مقابل صغیرہ ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ترجمہ: اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور ہم تمہیں عزت والی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ با کمال کی فضیلت پر رشک مت کرو۔ ایک کمزور انسانوں میں یہ ہے کہ با کمال مردوں پر مرد اور با کمال عورتوں پر عورتیں جلتی ہیں۔ کسی مرد کو کوئی دینی یا دنیاوی کمال حاصل ہو گیا، کوئی عہدہ مل گیا، علم تفوق حاصل ہو گیا
یا کاروبار چمک گیا تو دوسروں کی آنکھوں میں وہ کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ وہ مقابلہ بازی پر اتر آتے ہیں اور اس کی ٹانگ گھسیٹتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کردنی ناکردنی کرنے لگتے ہیں، جادو ٹونا ٹوٹکا کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہی حال عورتوں کا بھی ہے، وہ بھی دوسری فضیلت اور برتری پر جلتی ہیں۔ کسی عورت کو اچھا شوہر مل گیا، خوشحال گھرانہ مل گیا یا کوئی دینی کمال حاصل ہو گیا تو بعض عورتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اس سے بھی معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ آپس میں بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے اور رشک بڑھ کر حسد بن جاتا ہے۔ حسد بغض و نفرت پیدا کرتا ہے، اس لیے ایسے رشک ہی کی ممانعت فرماتے ہیں۔ اگر اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر برتری بخشی ہے تو اس پر رشک مت کرو۔ مردوں کو ان کی صلاحیت کی وجہ سے کمال حاصل ہوا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی ان کی صلاحیت کی وجہ سے کمال ہوا ہے۔ تم بھی صلاحیت پیدا کرو اور اللہ سے فضل مانگو، وہ تمہیں بھی ضرور عنایت فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کی صلاحیتوں کو خوب جانتے ہیں، کسی باکمال کو محروم نہیں کرتے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ: اور تم آرزو مت کرو اس کی جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے ایک دوسرے پر برتری بخشی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی محنت سے صلاحیت پیدا کی ہے۔ عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے ان کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ نمبر 3، وارث کو نقصان نہ پہنچایا جائے، خواہ نزدیک کا ایک وارث ہو یا دور کا، اور جس کا تعاون ضروری ہو اس کو معروف طریقہ پر تعاون کیا جائے۔ بعض لوگ نزدیک کے ورثاء کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، زمین جائیداد لڑکوں کو ہبہ کر دیتے ہیں اور لڑکیوں کو اس کا کوئی عوض نہیں دیتے، اور بعض لوگ کسی لڑکے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو عاق غیر وارث کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا کرنے کا اس کو اختیار نہیں۔ وارث خود بخود میراث کا مالک ہو جاتا ہے، اس کی ملکیت اضطراری ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو کسی وارث کا حصہ کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت سے حصہ کاٹیں گے۔ رہی لڑکے کی نالائکی تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا دیں گے، اس کی وجہ سے اس کو میراث سے محروم کرنا جائز نہیں ہے۔ ورثاء اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں کی قریبی وارث نہیں ہوتے، دور کے وارث ہوتے ہیں، مثلاً بھائی یا بھتیجے وارث ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی زندگی میں مال اڑا دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں، زمین جائیداد وقف کر دیتے ہیں تاکہ دور کے وارثوں کو ترکہ نہ پہنچے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے، اس سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگ ایسا کرنے سے بچیں۔ ورثاء کے لیے ترکہ چھوڑنا بھی صدقہ ہے، اور اگر وجوہ خیر میں خرچ کرنا ضروری ہے یا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اس کا تعاون کرنا ضروری ہے تو تہائی ترکہ سے دے یا وصیت کرے، سارا مال نہ دیں، 2/3 ورثاء کے لیے بچائے۔ زمانہ جاہلیت میں عقد موالات دوستی کا معاہدہ کرتے تھے، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا وہ دوسرے کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتے تھے، یہ معاملہ کرتا تھا کہ اگر میں کوئی جنایت کروں تو آپ اس کی دیت دیں، اور آپ جنایت کریں گے تو میں دیت دوں گا، اور میں مروں گا تو آپ کو میراث ملے گی، اور آپ مریں گے تو مجھے میراث ملے گی، اور اس کو عقد موالات کہتے تھے۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہجرت کے بعد مہاجرین و انصار میں مواخات کرائی، یہی موالات ہے، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو میراث ملتی تھی۔ پھر مہاجرین کے ورثاء مسلمان ہو گئے تو اس حکم میں تبدیلی آئی اور زیر تفسیر آیت نازل ہوئی، ارشاد فرمایا: ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موالی کا ترجمہ ورثہ کیا ہے، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ سدس دے دو، باقی ترکہ ورثاء کو ملے گا۔ نصیب سے احناف کے نزدیک چھٹا حصہ مراد ہے۔ حضرت ابن عباس نے مدد، تعاون، خیر خواہی، وصیت کرنا مراد لیا ہے، یعنی اب مولا الموالات کا میراث میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر جب سورۃ الانفال کی آخری آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ نازل ہوئی تو مولا الموالات کا جو سدس تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ دوسرے ورثاء کی موجودگی میں خواہ وہ ذوی الفروض نسبیہ ہوں یا عصبہ ہوں یا ذوی الارحام ہوں، مولا الموالات کو میراث نہیں ملے گا۔ لیکن جب کوئی وارث نہ ہو اور مولا الموالات ہو تو حنفیہ کے نزدیک اس کو کل میراث ملے گی۔ بیان القرآن۔
وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے ورثاء بنائے ہیں اس مال کے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ والدین نے اپنے اولاد کے لیے چھوڑا ہے، یعنی قریبی ورثاء کے لیے، اور رشتہ داروں نے دور کے رشتہ داروں کے لیے چھوڑا ہے۔ اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندھے ہوئے ہیں، یعنی عقد موالات کیا ہے یا کسی سے کوئی پختہ وعدہ کیا ہے، تو ان کو ان کا حصہ دو، یعنی سارا ترکہ مت دو، تہائی ترکہ سے احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ بالیقین ہر چیز کے گواہ ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں، گواہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں تم حکم پر عمل کرتے ہو یا نہیں۔ فائدہ، ورثاء کے لیے لفظ موالی کا استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارے اصل موالی دوست ورثاء ہیں، نہ کہ مول الموالات۔ واللہ اعلم بالصواب۔